وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محو خواب ہوں اور خواب میں مجھے اللہ کے پاک باز فرشتے اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیں انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، دجال ہے، فریبی ہے، جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچے خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور کوئی آدمی جس کو سچے خواب آتے ہیں نا، وہ نبوت کا اس کو 46واں حصے کے اللہ نے فضیلت، افادیت، اس کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ نبی علیہ السلام تحیۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتوں نے خواب میں اٹھایا اور اٹھا کے نا ایک وادی کی طرف لے گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پہاڑ، اس کی چٹان کی چوٹی پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور اللہ کے جہنم کے داروغے فرشتے ان کے یہ جھواڑے ہیں جو دندان، ان کو چیر دیتے ہیں گدی تک، پھر ادھر سے اس کو ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے ان کے منہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا بھیانک منظر تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں نے اپنے رفیق سفر سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ان کو کم ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ابھی وقت نہیں ہوا چاہتا تھا، وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے۔ حضرات وقت سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کی یہ سزا ہے شریعت، جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، الٹا روزے کا مذاق اڑاتا ہے، سریام کھاتا پیتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو کوئی شرمندگی تک نہیں ہوتی، ندامت تک نہیں ہوتی کہ یہ رمضان ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ نبی پاک مرشد پاک مدینے والی سرکار جناب حضرت محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی دوسری روایت، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ 100 سال کی زندگی عطا کرتے ہیں، اور زندگی میں توانائی پائی، بڑی خوبرو دلربا زندگی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے دوران ایک دن جان بوجھ کے نیت کے فطور میں کوئی عذر نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جان بوجھ کے بغیر عذر کے نیت کے فطور کے سے روزہ چھوڑا ہے، اور اس کے بعد اس کو اللہ 100 سال کی زندگی بھی عطا کر دے، پھر وہ ہر روز روزہ رکھے، اور روزے رکھنے کے بعد رات کو گڑگڑائے بھی، اللہ کے سامنے روئے بھی، لیکن پھر بھی کہ اس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے نا، اس کی فرضیت، اس کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا، 100 سال بھی روزہ رکھتا ہے۔ حضرات گھروں کے گھر بے روزے، ٹپرا ٹپر بے روزے، روزوں کا رواج تک نہیں ہے، دنیا کا لفظ رواج، ایک ہوتا ہے سنت، ایک فرضیت، رواج تک بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ کوشش کرنی چاہیے، یہی کیفیت ہے بچوں کو سمجھانے کی، بچوں کے اندر روزے کی عادات ڈالنے کی، بچوں کے اندر روزوں کی افادیت کو سمجھانے کی، رمضان الکریم کے معاملات کی۔ نبی مکرم رسول معظم جناب حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ترغیب دلایا کرتے ہیں، صحابہ کو بھی اور آپ کو بھی، صحابہ کو بھی اور صحابیات کو بھی، دیگر احباب کو بھی نبی علیہ السلام یہ ترغیب دلایا کرتے ہیں۔ آپ پر اور مجھ پر بھی یہ بات لازم اور فرضیت ہے کہ ہم بھی اپنے احباب کو، لوگوں کو جہنم سے بچائیں اور لوگوں کے جنت الفردوس کی طرف لے کے جائیں۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کا خالصی لوگوں تک پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، الحمد للہ رب العالمین۔